السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے، یعنی کہ نمازی کے آگے سے گزرنے پر ہمیں کتنا گناہ ملتا ہے اور اس کے سترے کے کیا احکام ہیں۔ سترے سے مراد وہ چیز ہے جسے نمازی اپنے آگے کھڑا کر کے نماز پڑھتا ہے تاکہ اس کے آگے سے گزرنے والا سترے کے آگے سے گزر جائے اور گناہ گار نہ ہو۔ یہ سترہ لاٹھی، برچھی، لکڑی، دیوار، ستون اور درخت سے ہوتا ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو نماز جاری رکھے، اور جو کوئی سترے کے باہر والی طرف سے گزرے اس کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ پالان یعنی کہ جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے اس کی لکڑی کے برابر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 499 میں عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 686 ہے سے معلوم ہوا کہ کم از کم 1 ہاتھ لمبی لکڑی یا کوئی اور چیز سترہ بن سکتی ہے، یعنی کہ جو 1 ہاتھ کی لمبائی کے برابر اونچی ہو۔ اسی طرح دیکھتے ہیں سترہ رکھنے کا حکم۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو سترے کی طرف پڑھو اور اس کے قریب کھڑے ہو۔ اگر نمازی کے آگے اونٹ کے پالان کی پچھلی لکڑی جتنا لمبا سترہ نہ ہو اور بالغ عورت، گدھا یا سیاہ کتا آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور سیاہ کتا شیطان ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 510 ہے کہ مسجد میں سترہ سیدنا سلمہ بن اکوع ہمیشہ مسجد میں ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعض لوگ سترے کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، مسجد میں دیوار کے قریب ہو کر نفل پڑھنے کی بجائے پیچھے گزرنے کی جگہ پر بغیر سترے کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں۔ جماعت کی صورت میں امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ سیدنا ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برچھی نصب تھی، آپ نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت عصر کی۔ اس وقت برچھی کے دوسری طرف عورتیں اور گدھے چلے جا رہے تھے۔ صحیح بخاری 495 نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو گزرنے کی سزا معلوم ہو جائے تو اسے 1 قدم آگے بڑھانے کی بجائے 40 تک وہیں کھڑے رہنا پسند ہو۔ ابو نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ بصر بن سعید نے 40 دن کہے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 510 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز ادا کرتے وقت آگے سترہ کھڑا کرو، اور اگر کوئی شخص سترے کے اندر یعنی نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اس کی مزاحمت کرو، اس کو آگے سے نہ گزرنے دو، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑائی کرو، بے شک وہ شیطان ہے۔ صحیح بخاری 509 میں ایک اور روایت میں ہے کہ 2 بار تو اس کو ہاتھ سے روک دو، اگر وہ نہ رکے تو اس سے ہاتھا پائی سے بھی گریز نہ کیا جائے، یعنی کہ اس کو لڑائی کر کے اس کو زبردستی روکا جائے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ سترہ اور نمازی کے درمیان فاصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 496 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترہ اور اپنے درمیان میں سے کسی چیز کو گزرنے نہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے، ایک بکری دوڑتی ہوئی آئی، وہ آپ کے آگے سے گزرنا چاہتی تھی۔ آپ نے اپنے باطن مبارک دیوار کے ساتھ لگا دیا تو بکری کو سترے کے پیچھے سے گزرنا پڑا۔ تو ان حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے جب بھی نماز پڑھیں گھر میں، کیونکہ بچے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز آگے پڑی ہوتی ہے، تو اپنے آگے کوئی ایسی چیز رکھ لیں جو کم سے کم 1 ہاتھ یا 1 فٹ
اس کی اونچائی ہو، تو پھر اس کے آگے سے جو کوئی بھی گزرے گا تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔